ہم جرمنی پہنچ چکے ہیں اور اس کے شہر اسٹٹگارٹ کی ماشاء اللہ ایک خوبصورت مسجد میں ہم حاضر ہیں. کمال یہ ہے کہ جرمنی میں بھی ماشاء اللہ دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے اسلامی بھائی اس قدر ہیں جو اتنی سخت سردی میں یہاں آئے ہیں. بد نگاہی سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بھی ہے. ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے میٹھے اسلامی بھائیوں. اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے جو پردے کی حالت میں سن رہی ہیں یا مدنی چینل پر بھی ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ہو جائے. کہاں نہیں ہے یہ بد نگاہی کے چانسز، بے پردگی کہاں نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے. میرے علم میں ہے کہ جرمنی میں ہمارے نوجوانوں کی ایک تعداد ہے. ہمارا یہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب ماحول بڑا عجیب و غریب ہے، بچنا بڑا مشکل ہے. ماحول ایسا ہے جناب، یہ بے پردگی وہ بے پردگی. آج یہ حیا جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے سے اٹھتی گئی ہے. کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں. اور ہمارے یہاں تو بد نگاہی تو تھی غلط، اب بد نگاہی کے آگے یہ کہ مزید ہاتھ ملانا شروع ہو گئے. شادی بیاہ کے موقع پر تو جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، موسیقی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے ہوتے ہیں. بالکل شرم و حیا نام کی ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز آج ہمارے معاشرے میں نہیں رہی. اندھیرا ہو جاتا ہے پورے ہال کے اندر اور جناب وہ دھا کر کے میوزک بجتا ہے اور یوں مطلب وہ لائٹیں وائٹیں گھومتی ہیں اور پھر وہ دولہا دلہن کو پتہ نہیں کس انداز سے آتے ہیں. یہ سب کچھ دیکھنا بھی نہیں ہے میرے کو. تو جیسا ہے ویسا رہے گا یہ بات ہی غلط ہے. کیوں جیسا ہے ویسا رہے گا؟ کیچڑ پڑا ہوا تو کیا میں کیچڑ کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا رہوں گا؟ حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اجنبیہ عورت، غیر عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے. مرد اور عورت وہ مل رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یا پھر اکیلے میں اجنبی مرد اجنبی عورت بیٹھے. یعنی یہ تو حدیث واضح ہے کہ مرد اور عورت، اجنبی مرد اجنبی عورت اکیلے بیٹھے ہی نہ، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. آپ بتا دیں یار ایسی کون سی شے ہے آپ کے اندر کہ آپ کا ذہن بھی ہے کہ میں بدکاری نہیں کروں، آپ کا ذہن بھی ہے میں گناہ سے بچوں. تو ظاہر اب جب آپ کا ذہن ہے کہ میں بچوں تو پھر ان جگہوں سے بچو جہاں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے. دیوار میں سر ماروں اور میرے وہ لگے بھی نہ. اب ایسا کون سا مولانا آپ کو دم کر کے وظیفہ دے دے گا کہ دیوار میں سر پہ سر مارتے چلے جاؤ مگر تم کو لگے گا نہیں؟ ظاہر بات ہے جب آپ ایک طرف جا رہے ہیں تو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ بھی گناہوں بھرے محفلوں میں آ رہے ہیں، وہ بھی گناہوں بھرے مناظر دیکھ رہے ہیں، روتے کرتے چلاتے ہیں کہ میرے بچے ہاتھ سے چلے گئے. تو بچے ہاتھ سے چلے نہیں گئے، آپ نے بچوں کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیا. آپ مجھے ہزار مجبوریوں کا نام دو لیکن وہ کون سی مجبوری ہے یار کہ ماں باپ اٹھا کر بچے کو آگ میں پھینک دیں؟ اصل میں بے پردگی کو لوگ سمجھتے نہیں کہ بے پردگی کیا. بھابھی ماں جیسی ہے. کس سے بولا بھابھی ماں جیسی ہے؟ بھائی بھابھی بھابھی ہے، آگ کا گولا ہے اور دیور اور جیٹ موت ہے. کس سے کہہ دیا ماں جیسی ہے؟ چلو آپ نے بولا کہ بھائی ہم کیا کریں ایک ساتھ رہتے ہیں، تو بھابھی کو چاہیے کہ پردے میں رہے. آخر کون چینجز لائے گا؟ خالی سبق یہی کرتے رہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور یہ غلط میں کر رہی ہو. شرم و حیا والا ماحول بنانے کا فارمولہ پردے کے بارے میں سوال جواب، پورے معاشرے کو برائی اور بربادی سے بچانے کا فارمولہ ہے امیر سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب. آپ واللہ اس کو پڑھ کر تو دیکھیں. الحمدللہ میرے آقا کی 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے. وہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک 12ویں کا مہینہ یعنی ربیع النور شریف اب آنے والا ہے الحمدللہ. اور یہ ربیع النور شریف میں ہم ذہن دے رہے ہیں سائیں بھائیوں کو کہ یکم ربیع النور شریف سے ہی اپنے گھروں کو سجائیے. یعنی ہر اسلامی بھائی عاشق رسول عاشق میلاد اپنے گھر پر چراغاہ کرے.